تو میں جس نے اس کو ضعیف کہا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اہل سنت کے نزدیک جو حدیث ضعیف ہوتی ہے، محدثین کے نزدیک جو حدیث ضعیف ہوتی ہے وہ فضیلت کے اندر قابل قبول ہوتی ہے، اس کے اندر فضیلت ہو تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اب عقیدے کے اندر وہ قبول نہیں کی جاتی۔ اب یہاں پر من کنت مولاہ فعلی مولا کے اندر یہ حدیث چاہے ضعیف بھی ہو، اب یہاں پر من کنت مولاہ فعلی مولا کے اندر یہ حدیث چاہے ضعیف بھی ہو، لیکن اس کے اندر چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے تو فضیلت کے لحاظ سے اس کو قبول کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بانی تحریک صراط مستقیم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے شاگرد رشید کی گفتگو سنی۔ میں ان کی ذات پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن ایک سوال بطور عرض ضرور کروں گا۔ براہ کرم میری اصلاح اور رہنمائی کے لیے بتا دیں کہ وہ کون سے محدثین ہیں جو حدیث ولایت کو ضعیف کہتے ہیں، کیونکہ علماء اسلام کا نظریہ، سلف صالحین اور اکابرین امت کا طریقہ اور عقیدہ اہل سنت ایک طرف، میں اگر مسلک اہل حدیث سے معلق محدثین کی بات کروں تو وہ بھی حدیث ولایت کو صحیح کہتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث 3713 من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کی سند پر جرا کرتے ہوئے شیخ ناصر الدین البانی، شیخ شعیب ارناؤط اور شیخ زبیر علی زئی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی 121 نمبر حدیث من کنت مولاہ فعلی مولا، اس کی سند پر جرا کرتے ہوئے شیخ ناصر الدین البانی، شیخ زبیر علی زئی اور شیخ شعیب ارناؤط کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ نہ جانے کن محدثین کی بات کر رہے ہیں جو حدیث ولایت کو ضعیف کہتے ہیں۔ خیر، اہل سنت کے اکابرین اور محدثین کی بات کی جائے تو سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث 8478 سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا علی ابن ابی طالب نے جنگ صفین کے موقع پر لوگوں کو ایک کھلی جگہ میں اکٹھا کیا اور پھر ان سے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر ہر اس شخص سے پوچھتا ہوں کہ جس نے غدیر خم میں رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا تھا۔ اس موقع پر کئی صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا تھا، میں مومنین کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں، اور پھر علی کا ہاتھ تھام کر فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور امام نسائی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے جنگ صفین کے موقع پر صحابہ کو ایک کھلی جگہ پر جمع کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر ہر اس شخص سے پوچھتا ہوں کہ جس نے غدیر خم میں رسول اللہ کا فرمان سنا تو وہ اٹھ کر بتائے۔ اس پر 30 افراد اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی اس حدیث کو صحیح کہا۔ کن نے؟ صحابہ کی جماعت نے جو حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں موجود تھے، اور امام احمد کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اسی طرح مستدرک للحاکم میں بھی ایک حدیث ہے، لیکن اس کی سند پر آخر میں بات کروں گا۔ اس سے پہلے میں بات کرتا ہوں، امام احمد ایک حدیث لے کر آئے ہیں اور اس حدیث کو سنن نسائی الکبریٰ میں بھی بیان کیا ہے امام نسائی نے، امام حاکم نے مستدرک للحاکم میں، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے یمن کے غزوہ میں حضرت علی کے ساتھ شرکت کی۔ دوران غزوہ مجھے ان کے ساتھ ایک شکوہ ہو گیا۔ جب میں نبی کریم کی بارگاہ میں لوٹا تو میں نے حضرت علی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت علی کے بارے میں تنقیص کی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بریدہ، کیا میں مومنین کی جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟ تو میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اب اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں، امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں، اور امام حاکم اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ اسی طرح حضرت میمون ابو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے زید بن ارقم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وادی جسے وادی خم کہا جاتا ہے میں اترے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا
اور سخت گرمی میں جماعت کروائی۔ پھر ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے ہم نے درخت پر کپڑا ڈال کر سایہ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمام مومنین کی جانوں سے قریب تر ہوں؟ تمام صحابہ نے عرض کی، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سب کی جانوں سے بڑھ کر قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور آگے الفاظ ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم عادی من عاداہ والی من والاہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ من احبہ وکن لہ حبیبا من ابغضہ وکن لہ مبغضا۔ اب اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے کے ساتھ امام احمد کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام طبرانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس کی اگر اسناد پر بات کرنے کا آپ کو شوق ہو تو جمہور محدثین کے ہاں یہ حدیث صحیح مانی جاتی ہے۔ اب اگر اہل سنت کے اکابرین محدثین سلف صالحین سے ذرا بھر کے لیے نظریں پھیر کر اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء کی جانب نظریں دوڑائی جائیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون سی شے ہے جو آپ کو اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اگرچہ آپ بات کر رہے ہیں محدثین کی، تو آپ ہمیں بتائیں تو صحیح نا کہ وہ کون سے محدثین ہیں جو حدیث ولایت کو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ اب میں نے یہاں اپنے شیخ کامل مجدد عصر پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العلی کی بات نہیں کی، میں نے آپ کے سامنے امام ترمذی کا قول رکھا، اور امام ترمذی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد 3713 نمبر پر بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، اور اس حدیث کی سند پر جرا کرتے ہوئے شیخ شعیب ارنوت، شیخ شعیب علی زئی اور شیخ ناصر الدین البانی وہ سب کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اسی طرح ابن ماجہ کی 121 نمبر حدیث ہے، اس کی سند پر بھی جرا کرتے ہوئے اہل حدیث مکتبہ فکر کے محدثین کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح۔ تو پھر میں سوال تو کروں گا نا کہ برائے کرم میری اصلاح رہنمائی کے لیے بتا دیں کہ وہ کون سے محدثین ہیں جو اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ یہاں تو جھگڑا ہی ختم کر دیا، اہل سنت کے اکابرین کی رائے آپ کے سامنے پیش کر دی، اہل حدیث کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ان تمام کے نزدیک تو یہ حدیث صحیح ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کے توسط سے ایک مرتبہ پھر اپنا سوال دہرا دوں، براہ کرم میری رہنمائی اور اصلاح کے لیے بتا دیں کہ وہ کون سے محدثین ہیں جو حدیث ولایت کو ضعیف کہہ رہے ہیں۔ چونکہ جمہور اہل سنت کے محدثین ہوں یا اہل حدیث مکتبہ فکر سے معلق محدثین ہوں، وہ سارے اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، لیکن آپ نے جن محدثین کی بات کی ہے برائے کرم ان کا نام بھی لے لیں تاکہ ہم اس پر مزید بات کر سکیں۔ خیر، اگلی ویڈیو میں جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 153 ترک حدیث ولایت کے بیان کیے ہیں، الکفایہ فی حدیث الولایہ اپنی کتاب میں انشاءاللہ مکمل اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا تاکہ جو ابہام، تشویش، لوگوں کی جانب سے اعتراضات اٹھائے جانے کے بعد اگر کسی کے ذہن میں پیدا ہو کر ابھی بھی باقی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے۔ اتمام حجت کے لیے میں مجدد عصر کی ایک عظیم علمی کاوش ضرور آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آخر میں ایک عرض کروں گا کہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں بلکہ اپنی بات بطور عرض دوسروں کے موقف پر پیش کرنا ہے، اور یہی ہماری تربیت ہے اور یہی ہمارے اسلاف کی ہم پر محنت ہے۔ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔